صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اسلام دین رحمت ہے۔ جو صبح الف سے لے کر شام ابد تک کی تمام کائنات کو اپنی آغوش امن و سلامتی میں لیے ہوئے، عرش سے لے کر فرش تک کا سارا ماحول جس کی بدولت پرامن عبودیت کے جلووں سے معمور ہے۔ ملائکہ کی تسبیح، کروبین کی تحمید اور قدوسین کی تقدیس جس کے محاسن کی آئینہ داری کرتی ہے۔ انبیاء و مرسلین کے مجاہدات کی کاوشیں جس کی زلفیں سوار، وحی کی نقل و حرکت جس کے جلوس شاہانہ کی ترتیب دیتی، وفدیناہ بذبح عظیم جس کا طرہ امتیاز ہے، جس کا فضائل پھیلے تو قرآن بنتا ہے اور عمل سمٹ جائے تو پیکر محمدی میں ڈھل جائے۔ چونکہ دین رحمت ہے وہ فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا، وہ بے مقصد جنگ و جدال سے روکتا ہے کہ دین رحمت کا فلسفہ کائنات کو یہی درس دیتا ہے کہ فتنہ و فساد اور بلا مقصد جدال و قتال دور سے فتنہ نوبہار اور ملکہ کوہسار کی طرح حسین نظر آتی ہے، جو بے گناہوں کے خون سے رنگین قوس قزح کی کمان ہاتھ میں لیے ہوئے شفق کی وادی عقیق کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن جب قریب آ کر وہ چہرے سے نقاب کو الٹتی ہے تو ایک بھیانک اور خون آشام ڈائن نظر آیا کرتی ہے جس کے خونی پنجے، نکیلے دانت اور افریتی دہانہ انسانیت کا قبرستان معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے دین رحمت کے سربراہوں نے اور دین رحمت کے قائدین نے ہمیشہ ایسی جنگوں کے خلاف جنگیں کی
اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلوں کو جنگ کی آتش کدوں سے نکال کر فلاح و سلامتی کے رحمت قدوں کی طرف لے کر گئے۔ اسی لیے دین رحمت کا بھیجنے والا جب بھی براہ راست گفتگو کرتا ہے تو مومن سے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب کافروں سے گفتگو کرتا ہے تو براہ راست نہیں کرتا، اپنے حبیب سے کہتا ہے قل للذین کفروا، میں ان سے بات نہیں کرتا، میری طرف سے آپ کہہ دیں۔ جب بھی براہ راست بات کرتا ہے مومن سے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا لفظ بنتا ہے ایمان سے، ایمان کا لفظ بنتا ہے امن سے۔ اسی لیے مومن اور امن لازم و ملزوم ہے۔ جہاں مومن ہوگا وہیں امن ہوگا۔ بد امنی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور امن کی اہمیت کا اندازہ یہیں سے لگائیے کہ اگر کسی شخصیت میں طاقت و قوت بھی ہو اور اللہ کی بھیجی ہوئی ذوالفقار بھی ہو، محض امن کی خاطر کہ امن تہو بالا نہ ہو، اپنے حقوق کو ایک طرف رکھ کے چپ کر کے گھر بیٹھ جائے، جو اتنا بڑا مومن ہو وہ کل ایمان کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، بزرگان گرامی، ادیان عالم میں چاہے وہ دین خود ساختہ ہوں یا خدا ساختہ، کسی دین کے رہبر کو قدرت نے رحمت کے لقب سے نہیں نوازا۔ جہاں تمام انبیاء کا تذکرہ ہوا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس دھرتی پر پھیلے ہوئے جتنے ادیان ہیں ان کا سلسلہ انہی ہستیوں پر جا کر ختم ہوتا ہے اور انہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے انبیاء قدرت نے گنوائے مگر کسی کو رحمت نہیں کہا، اور یہ خطاب اگر ملا تو صرف سرکار دو عالم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ وہ لقب ہے جو سوائے سرکار دو عالم کہیں نظر نہیں آتا۔
حضرت امام فخر الدین رازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے راضی ہو کے رحمت کے معنی لکھے. جہاں تفسیر فرمائی کہ الرحمت ما ہی، رحمت کیا ہے، ارشاد فرمایا ہے حل المشکلات و انجاح الحاجات. رحمت کے معنی ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا. اسی لیے جس کے ہاتھ میں دامن رحمت ہوگا وہ مشکلات کو پیدا نہیں کرے گا، حل کرے گا. وہ لوگوں کو حاجت مند نہیں رکھے گا، ان کی حاجتوں کو پورا کرے گا. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح میں نے اسے رحمت بنا کر بھیجا ویسا مانو. جس نورانیت کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ، جن رفعتوں کے ساتھ میں نے سرکار دو عالم کو اپنا حبیب بنا کر بھیجا اس کو ویسا مانو. اور جب تم میرے حبیب کو ویسا مانو گے جیسا میں اللہ چاہتا ہوں تو میں تمہیں انعامات سے نوازوں گا. پہلا انعام یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایک مستقل نور قرار دوں گا تمہارے لیے جس کی روشنی میں دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں سلسبیل پر چلتے پھرتے نظر آؤ. اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا جب رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ رحمت کے 2 ٹکڑے کون سے ہیں جو بطور انعام ملیں گے؟ ایمان لانے والے ہوں گے لاکھوں اور انعام میں صرف 2 ٹکڑے. یہ لاکھوں میں کیسے تقسیم ہوں گے؟ اس وقت آب وحی کی دھلی ہوئی زبان سے سرکار نے ارشاد فرمایا اصحابی، میرے صحابہ کرام، میرے صحابیوں، اسمی رحمت فی القرآن، قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے. الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی تو 2 ٹکڑے ہیں. نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن آدھا حسین. میں سراپا رحمت، رحمت کو 2 حصوں میں تقسیم کرو گے تو حسنین بن جائیں گے، حسنین کو ملا کر 1 کرو گے تو میں محمد ہو جاؤں. تو جب سرکار رحمت ہیں اور حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا کہ رحمت کے معنی ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا،
تو اب جہاں جہاں رحمت اور اس کے ٹکڑے ہوں گے وہ مشکل کشا بھی ہوں گے، حاجت روا بھی۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے کہ اسلام کا تعلق ہی امن سے۔ یہ کیوں حکم ہے مومن کو سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو؟ اس لیے کہ جہاں جہاں مسلم اور مومن چلے گا زمین گہوارہ امن بنتی جائے گی۔ اس لیے یہ مسلمان وہی ہے جس کی تعریف سرکار دو عالم نے فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ۔ مسلمان وہی مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے۔ مومن کا امن سے تعلق ہے، مسلمان کا سلامتی سے تعلق ہے۔ اور مومن کی کتنی بلند منزل اسلام نے بتائی کہ اگر ایمان رکھنے والے مومن کو جان بوجھ کے مارا تم نے، من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مومن اور مسلم کی منزل تو بہت بلند ہے۔ عام جان کے بارے میں، عام انسانوں کے بارے میں آئین اسلامی ارشاد فرما رہا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو ناحق مار دیا اس نے پورے نوع انسانی کو قتل کر دیا۔ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ انسان کی قیمت بتائی اسلام نے۔ کہ انسان کا وقار، انسان کی آبرو اور انسان کی عزت اسلام کی نگاہوں میں اتنی بلند ہے کہ ایک کا خون پوری بنی نوع انسان کا قتل۔ بزرگان محترم، اسی لیے سرکار دو عالم نے اس دین رحمت کی حفاظت کے لیے رحمت کے دن دو ٹکڑوں کا تعارف کروایا، ان کو یہ بھی درس دیا کہ سجدوں کو طول دے دے گا، اپنی زبان چسا چسا کر۔ میں صرف یہ دنیا کو بتلاؤں گا کہ اگر ایسے دین رحمت پر وقت آ جائے تو بیٹا قربان ہو جانا، مگر اللہ کے دین کو مٹنے نہیں دینا۔ اور اللہ نے بھی وعدہ کیا کہ میں بھی تیرا خالق ہوں اے محمد، اگر میرے دین کو آپ اور آپ کی اولاد نہیں مٹنے دے گی تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ تیری اولاد کو اور تیرے ٹکڑوں کو میں بھی مٹنے نہیں۔
اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنے ٹکڑوں کو تربیت دی اور تیار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو بچانے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ جب حلال محمدی حرام میں بدلا جانے لگا اور عبداللہ بن حنظلہ غسیل ملائکہ نے یہ فرمایا کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، اور اسلام کی قوانین اور اصول سے جس طرح انحراف کیا جا رہا ہے، اگر اب بھی ہم چپ رہے تو عجب نہیں کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کا عذاب نازل ہو۔ اس وقت ساری دنیا میں اس دین رحمت کی حفاظت کے لیے ایک چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا ہوا۔ اور جب وہ کربلا کی طرف چلنے لگا تو کسی نے کہا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ لڑنے کسی سے کہ نہیں، جنگ کرنے کے نہیں، مقابلہ کرنے کے نہیں، پھر کہ میں نے خواب میں رائے تو جدی و امی فی منامی، میں نے خواب میں اپنے نانا اور اماں کو دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسین جس مقصد کے لیے میں نے تیری پرورش کی تھی وہ آ گیا، اب دیر نہ کرو، روانہ ہو جاؤ۔ اور یہ اسی کا کام تھا دوستو، جب ساری دنیا محو خواب تھی، آرام اور سکون اور چین کی نیند سو رہی تھی، اسلام کا محافظ، دین رحمت کا محافظ اپنا شہر چھوڑ رہا۔ اور یہ فقرے ہیں تاریخ کے کہ خرج الحسین من المدینۃ بنصف اللیل، فاطمہ کا لال آدھی رات کو مدینے سے سفر کر رہا، آدھی رات، اور چلتے چلتے کہا سب چلو ہمارے ساتھ، اور بہن سے کہا آپ بھی چلیں۔ کسی نے کہا حسین تم تو جا رہے ہو حفاظت و شہادت کے لیے، یہ بہن کو کیوں لے جا رہے ہو؟ تو اب یہ فقرہ نہیں آیا زبان مبارک پر کہ اماں نے یا نانا نے حکم دیا نا، اب ارشاد فرمایا اراد اللہ ان یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بیٹی قید ہو جائے۔ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ صرف اس لیے کہ حسین نمائندہ ہے نانا اور اماں کا، جنہوں نے تربیت دی مٹ جا، دین کو مٹنے نہ دینا۔ اللہ نے آواز دے کر کہا علی کی بیٹی زینب تو میرا نمائندہ بن کے ساتھ جا، حسین دین کو نہ مٹنے دے، تو حسین کو نہ مٹنے دے۔ اور یہی سبب ہے دوستان گرامی
کہ آدھی رات کو نکل کر سیدھے نانا کے مزار پہ آئے اور رحمت دو عالم کے مزار پر آ کر یوں گلے لگایا ہے مزار اقدس کو جیسے کوئی نواسا نانے کو گلے لگا. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ حسین کے ساتھ بہن بھی مزار پہ گئی ہو. میرا محدود علم ہے، مجھے نظر نہیں آیا، غالباً اس لیے کہ دونوں نے تقسیم کر لیا. بھائی نے کہا بہن رخصت ہوتے وقت میں جاؤں گا، اور جب دین رحمت کو بچا کر واپس ہی ہوگی تو واپسی پر تو جانا. اور مکے میں آئے. صرف اس لیے کہ جب دیکھا کہ حاجیوں کے بھیس میں دہشت گردی کا خطرہ ہے اور قاتل خنجر چھپا چھپا کر آئے ہیں، تو صرف اس لیے کہ مکے اور مدینے کا امن تہو بالا نہ ہو. حج کو عمرے سے بدل دی. اور جب مکے سے باہر آ گئے تو ایک آواز آئی، حسین ذرا ٹھہرو، حسین ذرا ٹھہرو. کہا عباس بھائی یہ کس کی آواز ہے؟ کہا مولا جناب عبداللہ آ رہے ہیں. جناب عبداللہ قریب آئے. کہا فرزند رسول آپ نے ہم سے مشورہ بھی نہ کیا اور چلے آئے. فرمایا نانا کا حکم ملا، میں چلا آیا. تو کہا اچھا آپ تو جا رہے ہیں نانا کے حکم پر، یہ بطول کی چادر کی وارثوں کو بھی تو ساتھ لے جا رہے ہیں. بھئی یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے محمل سے آواز دی، یبن العم، اے میرے چچا کے بیٹے عبداللہ، میں اپنی مرضی سے تو نہیں جا رہی، اللہ کا حکم بھی ہے لیکن میں آپ کی اجازت سے تو جا رہی ہوں. یہ ہے آل محمد کے خان وادے کا ادب. یہ نہیں فرمایا اور محمد کی ماں، حسین کی بہن، میری رفیق حیات، نہ، کانپتی ہوئی آواز میں کہا میرے امام کی بیٹی. میں روکنے نہیں آیا، میں یہ کہنے آیا ہوں طویل سفر ہے، مشکل رستہ ہے، اور نانا اور اماں کی حسین جیسی قیمتی امانت تیرے ساتھ. کہ ہاں پھر کہ اگر اس پر کوئی مشکل پڑ گئی تو کیا کرو گی؟ کہا ہاں میرے چچا کے بیٹے پھر کیا کروں؟ کہا سن علی کی بیٹی، میرے امام کی صاحبزادی، جب شریف پر مشکل پڑتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، مشکل اور مصیبت کو رد کرنے کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے شریف صدقہ دیتا ہے. آپ خالی ہاتھ جا رہی ہیں، میں آپ کے لیے صدقوں کا بندوبست کر کے لایا ہوں. یہ کہہ کر بڑے لڑکے کو تھما دیا، اسے اپنی طرف سے
پھر چھوٹے کو اسے میری طرف سے صدقہ کر دے۔ کہاں ایسی بہنیں تاریخ میں ملیں گی جو اسلام نے قیامت تک کی بہنوں کے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا۔ 28 رجب کو چلیں، 2 کو کربلا پہنچے، 2 سے لے کر 9 تاریخ تک دونوں بچوں کو تیار کرتی رہی، اور 7 تاریخ جب آئی تو دنیا نے مہمان نواز عربوں میں یہ عجیب شے دیکھی کہ انہوں نے مہمان نوازی کے دستور بدل دیے اور میزبانوں نے مہمانوں کا پانی بند کر دیا۔ ہم کبھی نہ روتے اگر کوئی اصول تو قائم رہتا۔ رحمت کے اس ٹکڑے کے لیے عربوں نے اپنے اصول نظر انداز کر دیے۔ مثلا عرب کا سماجی اصول یہ تھا کہ اگر قتل و غارت گری نسلوں میں آ رہی ہوتی اور کوئی تازہ دولہا یا دلہن ہاتھ میں مہندی لگا کر ان کے دروازے پر چلے جاتے تو اپنے پچھلے قتل بھی معاف کر دیتے۔ عزیزان گرامی، دلوں میں زخم صرف اسی لیے ہے کہ جب شب عاشور آئی نا تو ماؤں نے اپنی اپنی قربانی کو تیار کیا، تو ایک بیوہ ماں اپنے یتیم سے کہنے لگی کہ میں تیرے ہاتھ میں مہندی لگا دوں گی، تیری دلہن کے ہاتھ میں بھی مہندی ہوگی، شاید عربوں کو اپنا دستور یاد آ جائے۔ لیکن رونا اسی بات کا ہے کہ جو عرب قتل معاف کر دیتے تھے، فرزندان رسول کا نور نظر مہندی لگا کر، دلہن کے ہاتھ میں مہندی۔ لیکن کہاں گیا وہ دستور کہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ مہندی والی دلہن کے ہاتھ گردن سے باندھے اور دولہا کے ساتھ کیا ہوا؟ فاطمہ کے لال نے دولہا کو گنجے شہیداں کے براتیوں میں سلا دیا، اور میر انیس کو بھی کہنا پڑا کہ وہ عجیب رسم بیاہ کی کہ جو براتیوں میں ٹھنی رہی، وہ جو مہندی تھی وہ بنی رہی، نہ بنا رہا نہ بنی رہی۔ عزیزان محترم، چنانچہ شب عاشور تاریخ نے یہ انوکھا منظر بھی دیکھا۔ دنیا کہتی ہے جنگ کے لیے آئے تھے اور سیاسی جنگ تھی۔ دوستو، سیاسی جنگ اسی کو کہتے ہیں کہ رات
شب عاشور جب لوگ مقابلے کے لیے فوجی اکٹھے کرتے ہیں، یہ عجیب جرنیل تھا رحمت کا نواسا، جو سب کو بٹھا کر یہ فرما رہا تھا، عاشور کی رات 10ویں کا چاند دھندلایا ہوا نکلا ہو، اور فرما رہا تھا کل جو جنگ ہوگی نا، ان کو مجھ سے دشمنی ہے، تم سے نہیں، اس لیے کہ میں رحمت دو عالم کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہے وہ جا سکتا، یہ نہیں فرمایا کہ چلے جاؤ، چلے جاؤ کا لفظ آتا تو حکم ہو جاتا، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ اب جو نظر مبارک چہروں پر پڑی تو دیکھا کہ سب کے سب بنیان مرصوص بنے بیٹھے، فرمایا اچھا میں سمجھ گیا، تم سمجھتے ہو کہ اگر چلے جاؤ گے تو ثواب سے محروم ہو جاؤ گے جو یہاں شہادت میں ملنا ہے۔ میں حجت خدا، امام زمانہ، ولی مطلق ضمانت دیتا ہوں کہ اگر اس وقت چلے جاؤ گے تو جو ثواب شہادت کے بعد ملنا تھا وہ بھی میں لے کر دوں۔ دیکھا تو اب بھی جمے بیٹھے ہیں، فرمایا اچھا میں سمجھ گیا، شاید آنکھوں کی شرم نہیں اٹھنے دیتی ہے نا، اور یہ کہہ کر بڑے غور سے دیکھا اور کہا اکبر بیٹا ذرا چراغ گل کر دو۔ شہزادے نے چراغ گل کر دیا، اندھیرے میں کسی کو کچھ نظر تو آتا نہیں، کھٹ پٹ کی آوازیں ضرور آ رہی تھیں۔ اب جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو تبدیلی کیا دیکھی کہ جو بوڑھے تھے پگڑیاں اتار کر کمر سے کس کے باندھ دی تاکہ جھکی کمر سیدھی معلوم۔ نوجوانوں نے تلواریں نیام سمیت توڑ کے پھینک دی، اور جو بالکل بچے تھے وہ انگلیوں کے بل، پاؤں کی تلیوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے تاکہ مولا کو ہم جوان معلوم۔ اس وقت ارشاد فرمایا کہ اچھا تمہارا دل جانے کو نہیں کرتا۔ اب ہر ایک نے اپنی اپنی تقریریں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے بچپن کا دوست اٹھا، حبیب ابن مظاہر، چونکہ بچپن کا دوست تھا نا، اکٹھے پلے بڑھے، اس نے ایسی بات کی جیسے دوست دوست سے کہتا ہے بچپن کا۔ انہوں نے کہا حسین تو شہنشاہ جو ہوا، تو بادشاہ جو ہوا، تو ہمیں جانے کے لیے کہتا ہے، تیرے حکم پر ہم چلے تو جائیں، لیکن ایک سوال کا جواب تو دے دے، اگر قیامت میں تیری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مسلم ابن اوسجا کھڑے ہو گئے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا حسین تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ۔ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں تیری ضرورت ہے، اگر ہمیں جلا دیا جائے
ہماری راکھ فضا میں اڑا دی جائے اور یہ عمل کئی بار ہو، پھر بھی ہوا کے جھونکوں سے دامن چھڑا کر تیرے قدموں میں گرے۔ اب بنی ہاشم کی باری آئی، ان کی نمائندگی کی افواج حسینی کی کمانڈر ان چیف سرکار عباس غازی نے، انکھڑیاں سرخ، زلفیں رخ پہ اکڑی ہوئی، حیدر کرار کا حیدر کرار بیٹا۔ عباس غازی زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، زیادہ تر چپ رہتے تھے۔ غور سے اپنے سردار کو دیکھا اور پھر نجف کو دیکھا، پھر سردار کو دیکھا، پھر نجف کی طرف رخ کیا اور نجف کی طرف منہ پھیر کے کہا، یا مولائی، اے میرے آقا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرا سردار جانے کو کہہ رہا ہے، تو خود جواب دے میں کیا کہوں۔ اور جب کوئی نہ ہلا وہاں سے، اس وقت جب یہ سب نکلنے لگے تو امام نے یہ کہہ کر سلام کیا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں، میں حسین تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اور جب یہ انوکھا دربار برخاست ہوا اور خیمے میں گئے تو بہن نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جائے گا؟ تو حبیب نے آواز دی، مسلم آؤ، زہیر آؤ، علی کی بیٹی کو یقین دلاؤ۔ سب نے اپنی تلواریں اکٹھی کر کے خیمے میں پھینک دی اور کہا، اپنے ہاتھوں سے گردن کاٹ دے ہماری، تیرے آستانے سے الگ ہو کر نہیں جا سکتے۔ پھر سب نے کہا کہ آخری شب ہے، اس طرح کریں، مل کر ایک دفعہ عبادت کر لیں۔ تاریخ نے کہا کہ اصحاب حسین نے یوں عبادت بلند آواز سے کی کہ دبئی النحل، جس طرح شہد کے چھتے کی بھنبھناہٹ اڑتی ہوئی مکھیوں سے آتی ہے، یہ آواز عبادت کی اس خیمے میں پہنچی جہاں دنیا کا صابر ترین امام، جس کا لقب عجیب ہے، یہ میرے چوتھے امام کا لقب ہے غیرت اللہ، اللہ کی غیرت۔ کان سے آواز ٹکرائی تو کوہنی ٹیک کر اٹھے اور چھوٹی سی بہن سے کہا، میری بہن سکینہ، یہ میرے بابا کہاں ہیں؟ کہ باہر بیٹھے ہیں، کہ مجھے لے چلو۔ اس چھوٹی سی بچی نے بیمار بھائی کو سہارا دیا۔ آہستہ آہستہ جب باہر نکلے، امام حسین نے جو بیٹے کو آتا دیکھا، جانے والی امامت نے آنے والی امامت کا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا، کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا، بیٹا جلدی ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تمہیں شفا دے، بڑا کام کرنا ہے۔ کیسے زحمت فرمائی؟ کہا، بابا یہ جو آپ کے عزیز ہیں نا، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ جو آپ کے اصحاب اور ساتھی ہیں، یہ اتنے مجھے پیارے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ایک ایک کی قبر پر کھڑے ہو کر سلام بھی کروں گا، اور میں وہاں یہ کہوں گا، بے ابی انتم و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ کہا، کہنا کیا چاہتے ہو؟
کہ بابا یہ کتنے ہی پیارے صحیح مگر ہیں تو نامحرم. ان کی آوازیں خیمے میں پھوپھیوں کے کانوں تک آ رہی ہیں. ذرا ان کے خیمے تھوڑے تھوڑے دور نہ کر دیے جائیں. میری غیرت نہیں برداشت کرتی. ایسا نہ ہو ان کی آوازیں ان کے کانوں تک نہ جائیں. فاطمہ کا لال رحمت کا ٹکڑا کھڑا تھا، بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے. یہ عمل کئی دفعہ دہرایا اور بیمار بیٹے کا سر سینے سے لگا کر ایک فقرہ کہا، بیٹا بیٹا آج کی رات خیمے یہیں رہنے دو، کل جو رات آئے گی نا پھر تم جانو پھوپھیاں جانے خیمے میں. اور اس طرح دنیا سمجھتی ہے کہ اگر اسلام دین رحمت ہے تو یہ کنیزوں اور غلامی کا خاتمہ کیوں نہ کیا. بس دوستو بیان ختم ہو رہا ہے. یہ واحد وہ دین ہے کہ جس دین نے غلامی کو رشک آزادی بنا دیا. ایک کنیز تھی افریقہ سے آئی ہوئی، ان کی کنیز تھی، ہماری تو ملکہ تھی. جناب فضہ عالیہ کل جب خیمے سے نکلنے لگے نا تو آج کی جو شب تھی شب عاشور، اس میں بھی امام خیمے سے نکل رہے تھے تو سامنے جناب فضہ کا خیمہ تھا. اس نے جو نکلتا دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں. امام نے پوچھا، اماں یہ ہے دین رحمت. ایک کنیز کو فرما رہے، اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور وہ بھی کیسی معرفت والی تھی. کہنے لگی کہ میری شہزادی کے لال، دیکھ رہے ہو خیموں میں کیسی چہل پہل ہے، ہر ایک اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. میرا دل اس لیے شکستہ ہو گیا کہ آج یہاں میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. کل قربانی دینی پڑی تو میں کیا کروں گی؟ خدا کی قسم اس کا سر سینے سے لگایا، سر کو کئی دفعہ چوما اور چوم کر دین رحمت کے اس محافظ نے عجیب بات کی، اماں میری بات سن، تو نے تو میرا دل توڑ دیا، تو نے میرا دل توڑ دیا. سن اماں، جب کل لیلا اکبر کو بھیجے، ام فروہ قاسم کو بھیجے، اور حد ہو گئی رباب علی اصغر کو بھیجے، زینب اور محمد کو بھیجے، تو میرا ہاتھ پکڑ کر میدان میں لے جانا، میں جو تیرا بیٹا ہوں. کون کہتا تیرا کوئی نہیں ہے؟ اس دن سے ہمارے دل پر یہ مہر لگ گئی، بہر حسین جس کا کوئی نہ ہو اس کا تو ہوتا ہے. جس کا کوئی ایسا نہ اس کا تو ایسا.